بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ لیکچر میں ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہونے والی آخری جنگ یرموک کے تفصیلی حالات و واقعات آپ کے روشناس کیے تھے۔ آئیے آج آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور آپ کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے کے حالات و واقعات کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، 13 ہجری کا زمانہ ہے اور جمادی الثانی کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ 15 دن تک آپ اسی مرض کی حالت میں رہے اور شدت مرض کی وجہ سے آپ سے کلام بھی نہیں کیا جاتا تھا، گفتگو بھی نہیں کی جاتی تھی۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے تو آپ نے مناسب سمجھا کہ خلافت کے معاملے کو کسی طرح سے مکمل کر دیا جائے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو مشاورت کے لیے بلایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سوال کیا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ عمر کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کیونکہ میرے مزاج میں نرمی ہے۔ میں نے یہ جائزہ لیا کہ جن معاملات میں نرم فیصلہ کرتا ہوں، عمر ان میں سختی کا اظہار کرتا ہے، اور جن معاملات میں سختی کا اظہار کرتا ہوں، عمر ان معاملات میں نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جب وہ خلیفہ منتخب ہوں گے تو ان کی یہ سختی نرم مزاجی میں بدل جائے گی اور وہ اعتدال کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ عمدہ ہے اور ہم میں کوئی بھی اس کا ہم مرتبہ نہیں ہے۔ بعد ازاں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی حضرت عمر کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے بھی اسی سے ملتا جلتا جواب دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا تو حضرت طلحہ نے جواباً عرض کیا کہ اگر آپ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ خلیفہ منتخب کر کے اللہ تعالیٰ سے سامنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے رعیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میری وصیت تحریر کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وصیت لکھنا شروع ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیماری کی وجہ سے رک کر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لکھتے جاتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ عہد ہے جو ابوبکر خلیفہ نے اس وقت کیا ہے جبکہ اس کا آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن الخطاب کو مقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوتاہی نہیں کی۔ پس اگر عمر نے عدل و صبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت تھی، اور اگر برائی کی تو مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ میں نے تو محض بہتری اور بھلائی کا قصد کیا ہے، اور ہر شخص کو اپنے نتائج اعمال سے سابقہ پڑتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں۔ یہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری وصیت۔ جب یہ تحریر لکھی جا چکی تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو۔ پھر خود اسی شدت مرض کی حالت میں باہر تشریف لائے اور مجمع عام سے خطاب کیا۔ آپ نے خطاب میں فرمایا، اے لوگو، میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا، اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ کیا تم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضامند ہو جس کو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے؟ یہ سن کر لوگوں نے کہا، ہم آپ کے انتخاب اور آپ کی رائے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ عمر فاروق کا کہنا سنو اور اس کی اطاعت کرو۔
تمام لوگوں نے اقرار کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، میں نے تم کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں جو رات سے متعلق ہیں، ان کو وہ دن میں قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کیے جائیں۔ اے عمر، جن کے اعمال صالحہ قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال نیک کم ہوں گے وہ مبتلا مصیبت ہوں گے۔ اے عمر، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب و ترہیب اور انذار و بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تاکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر، جب قرآن مجید میں اہل نار کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا، اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل کر۔ اے عمر، تم جب میری ان وصیتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خطاب کیا اور لوگوں سے بھی آپ نے اقرار لیا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ اور اس طرح سے یہ 22 جمادی الثانی کا دن ہے، اور 22 جمادی الثانی اور 23 جمادی الثانی کی درمیانی شب مغرب کے بعد بروز سوموار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالفنا سے دارالبقاء کی جانب کوچ کیا۔ اسی دن مکہ کے گورنر حضرت سیدنا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عتاب بھی 22 جمادی الثانی کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی، دونوں کی تاریخ وفات ایک ہی دن کی ہے۔ اور اسی دن آپ کی وفات سے کچھ گھنٹے قبل حضرت سیدنا مثنہ بن حارثہ جو عراق میں حیرہ میں مقیم تھے، جنہیں حضرت خالد نے اپنا نائب بنایا تھا، وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کے مدینہ منورہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اہل عراق کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید اپنی جگہ پہ مثنہ بن حارثہ کو اپنا نائب بنا کر خود شام کی جانب جا چکے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ اب خالد بن ولید کی عدم موجودگی میں مسلمان لشکر پہ فتح پانا، ان پہ غلبہ پانا آسان ہے۔ لہذا انہوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ عراقی سردار تھا ایک، جس کا نام بیان کیا جاتا ہے بہمن جادویہ۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ کو اطلاع ملی، آپ بھی اپنے مرکز ہیرا کو چھوڑا اور بابل کی طرف روانہ ہوئے، اور بابل کے مقام پر اس لشکر سے مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش دی، اور پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے مدائن کے قریب تک پہنچ گئے۔ جب اس لشکر کو شکست فاش ہوئی تو دیگر جو اہل عراق تھے، جو ان کے سرداران تھے، جو آپس میں افتراق اور انتشار میں مبتلا تھے اور اختلاف میں بٹے ہوئے تھے، انہوں نے متحد ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر یک جان ہو کر مسلمان لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ لہذا وہ زور و شور سے تیاریاں کرنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت مثنہ بن حارثہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس عددی قلت ہے اور وہ اس لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے۔ لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ خود مدینہ منورہ جا کر خلیفہ وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زبانی حالات و واقعات سے آگاہ کرے اور مزید کمک لے کر واپس ہیرا میں تشریف لے آئیں۔ تو انہوں نے اپنی جگہ پہ حضرت بشیر بن خثامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر کیا اور خود رخت سفر باندھا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر ساری تفصیلات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گوش گزار کی۔ یہ ساری کارروائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے چند گھنٹے قبل کی ہے۔ آپ اس وقت خلافت کا اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان فرما چکے تھے۔ لہذا آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر، مثنہ کی مدد کرنا اور فوراً جتنی جلدی ممکن ہو اس کی مدد کے لیے سپاہی روانہ کر دینا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ، میں نے عمر کو مسلمانوں کی بہتری اور فتنہ و فساد کے خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں سے مشورہ بھی لے لیا ہے، ان میں سے اس شخص کو جو سب سے بہتر، قوی اور مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والا ہے اور امین ہے، ان کا والی بنایا ہے۔ پس تو میرا خلیفہ ان میں قائم رکھ
وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر کو بہتر خلیفہ بنا اور اس کی رعیت کو اس کے لیے اچھی رعیت بنا۔ اس دعا کے ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کے بعد جو ہے دنیا سے کوچ کیا اور آپ نے دارالفنا سے دارالبقاء کی جانب رحلت فرمائی۔ ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں یہ ساری معلومات آپ کی گوش گزار کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی ساری صورتحال، کس انداز میں کیسے خلیفہ بنایا گیا، کن کن لوگوں سے مشورہ کیا گیا اور انہیں خلیفہ نامزد کیا گیا، یہ ساری باتیں آپ کو روشناس کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہی سے سلسلہ تکلم کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔